جس انسان کی بچپن سے لے کر اب تک کنڈیشننگ ہو گئی ہے کہ اسے سوچنا ہی ایسے ہے، تو اس کے لیے آپ کیا ٹپ دے سکتے ہیں کہ وہ اب اس اسٹیٹ میں آ کے یا اس ایج میں آ کے اپنی اسٹیٹمنٹس کو یا اپنی سیلف ٹاک کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اب بیسیکلی تو پروگرام ہے ہی اس بات پہ نا کہ سیلف ٹاک کی امپورٹنس کیا ہے، اور پھر اگر ہم نیگیٹو سیلف ٹاک کرنے والے ہیں تو ہاؤ کین وی چینج دیٹ. سو اس میں سمپل سی بات ہے، جیسے میں نے کہا کہ آئیڈینٹیفائی کر لیں. ایک کانسیپٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں مائنڈ فل لیونگ، کانشیسلی لیو کرنا. سو کانشیس لیونگ جو ہے، کانشیس لیونگ کو اگر میں آسان الفاظ میں بتاؤں کہ پوری آگاہی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا. جیسے ابھی اس لمحے اگر ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں کنڈکٹ، تو پورا دھیان پھر اس پروگرام پہ ہو، یعنی پوری طرح سے اویئر ہونا میں کیا بات کرنی ہے، کیا کہنے جا رہا ہوں، یعنی اپنی لائف میں پوری اویئرنیس کے ساتھ آ جائیں. ایک تو یہ کام ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے ٹو ہیلپ آور سیلف، اپنی برتھ کو امپروو کرنا یا سیلف ٹاک. سو مائنڈ فلی اگر ہم کاموں کو کرتے ہیں تو پھر آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے کہ میں سوچ کیا رہی ہوں. جیسے بھی آپ نے پروگرام کے شروع میں اپنی سوچ کو آئیڈینٹیفائی کیا، سو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا تو دین یو ول بیکم ایبل ٹو چینج دیٹ. کہ جب بھی میں، یہ تو آٹو پائلٹ پہ لگی ہے نا، اوور نائٹ تو چیز چینج ہونے والی نہیں ہے کہ آج ہم بات کر رہے ہیں اور بات کرنے سے مسئلے حل ہو جائیں گے. سو پہلے تو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ آپ کا انداز ہے کیا فیوچر کے بارے میں منفی زیادہ سوچتے ہیں، یا آپ بہت زیادہ چھوٹی سی بات کو بہت رومینیٹ کرتے ہیں، یا اوائیڈنس کے پیٹرنز ہیں. تو آپ سوچتے ہیں کہ میرا سوچنے کا انداز ہے کیا، آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. پھر کہیں نہ کہیں پر جا کر آپ اپنی منفی جو بھی سینیریوز میں جو بھی آپ کو منفی خیالات آتے ہیں اس کو چینج کرنے کی پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں ڈیلی بیسس پر. جیسے شروع میں ہم نے کہا نہ کا لفظ یوز کرنے کی بجائے کرنے کی طرف. ایک کانسیپٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹوورڈز موٹیویشن، اور ایک ہے اوے فرام موٹیویشن. سو وہ جو نہ والی بات ہے، اگر ہم خود سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں تم نے یہ نہیں کرنا، تو یہ اوے فرام موٹیویشن ہے. ٹوورڈز موٹیویشن یہ ہے کہ یس یو کین ڈو، تم اپنا بیسٹ کرنا، تم کر سکتے ہو. یہ ٹوورڈز موٹیویشن والی بات ہے کہ جس میں ہم اچھی چیزوں، جس کو ہم ایک آسان اگزامپل سے سمجھائیں کہ بچوں کو اگر ہم یہ کہیں گے کہ تم پڑھو گے نہیں تو پھر تمہاری کوئی کریئر نہیں ہے، تم برباد ہو جاؤ گے، تمہارا کوئی فیوچر نہیں ہوگا، تو یہ اوے فرام موٹیویشن ہے. لیکن اگر ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ اگر تم پڑھو گے زندگی آسان ہو جائے گی، تمہیں زیادہ بہتر اپرچونیٹیز ملیں گی، لائف میں آسانیاں آ جائیں گی، تو یہ ٹوورڈز موٹیویشن ہے. سو ایسی اسٹیٹمنٹس ہم اپنے آپ سے دیتے ہیں. ویری ویری امپورٹنٹ چیز سیلف ٹاک کے لیے جو کہ پازیٹیو ہے، گریٹیٹیوڈ کو ایکسپریس کرنا شروع کر دیں. آئی مین اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اگر تھینک فل ہو جائیں اپنی زندگی میں تو اس سے بھی سیلف ٹاک جو ہے وہ امپروو ہوتی ہے. کیونکہ تھینک یو کہنے سے نا، یعنی ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ اپنانے سے وی اسٹارٹ فیلنگ گڈ. اور جب ہم اچھا محسوس کرتے ہیں تو ٹیکنیکلی ہمارا برین نیگیٹو تھاٹ کی فائرنگ نہیں کرتا ہے. سو شکر گزاری جو ہے ہم سب کو وہ بھی اپنی زندگی میں لانے سے پازیٹیو جو ہے وہ سیلف ٹاک کو امپروو کرتی ہے. اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی آ سکتا ہے، جیسے اس نے بہت اچھا پوائنٹ بتایا کہ گریٹیٹیوڈ یا شکر گزاری. تو سب سے پہلے تو ہم اسٹارٹ یہی کریں گے سیلف سے کہ ہماری ذات میں کون سی چیزیں اچھی ہیں. بعض اوقات ہمارے لیے لوگوں میں اچھائیاں تلاش کرنا بہت آسان ہوتا ہے، یا آس پاس جو ہے دنیا میں ارد گرد جو اچھائیاں ہیں وہ تلاش کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اپنی ذات میں اچھائیاں تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے کہ میری ذات میں کیا اچھا ہے. تو گریٹیٹیوڈ میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر انیشیلی ہم اسٹارٹ کریں، بیکاز ہم شروع سے ہمارا پیٹرن جو ہے وہ ایک نیگیٹو بنتا آیا ہے، تو ہم جرنلنگ کر سکتے ہیں کہ آج کے دن میں کیا میں نے اچھا کیا. اور یا ہم اس طرح سے کریں کہ میرے میں کون سی امپورٹنٹ چیزیں یا اچھی چیزیں ہیں اس کو ہم جرنلنگ کر سکتے ہیں. اور ڈیلی بیسس پہ پھر ہم اس طرح سے پریکٹس کر سکتے ہیں کہ روز ہم نے کیا اچھا کیا یا روز میں نے کیا کیا. تو اس میں سے جو چیزیں آپ کی پازیٹیو طرف جا رہی ہیں اس پہ آپ ٹک کریں، اور پھر اس پہ آپ اپنے آپ کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں. اور اگر تھاٹس پھر بھی نیگیٹو آتی ہیں، کیونکہ ہم بعض اوقات ہمارا پیٹرن جب اسٹارٹ سے ہی نیگیٹو ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم پازیٹیو چیزوں کے بارے میں سوچیں. تو پھر اس کے لیے ہم ایک بہت اچھی ٹیکنیک ہے جس کو ہم پریکٹس کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی سوچ نیگیٹو آ رہی ہے تو آپ اپنی نیگیٹو ایویڈنس تلاش کریں کہ میری سوچ جو نیگیٹو ہے میرے بارے میں تو اس کا ایویڈنس کیا ہے. بعض اوقات ہم ایویڈنسز پہ نہیں جاتے، ثبوت پہ نہیں جاتے، ہم یہ سوچتے ہیں بس جو میں نے سوچ لیا نا وہ ٹھیک ہے اور وہی ہے.
تو ہم ایویڈنس تلاش کر سکتے ہیں. پھر جیسے مس نے کہا کہ اگر آپ کی سوچ نیگیٹو ہے تو اس کو آلٹرنیٹ کریں, تو جو ہماری آلٹرنیٹ سوچ ہم اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ایویڈنس ڈھونڈیں کہ ہماری اگر پازیٹیو سوچ ہے تو اس کی ایویڈنسز کیا ہے. جب ہم دونوں کے ایویڈنسز کا کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں نا, تو ہمارے لیے بہت ایزی ہوتا ہے کہ ہم اپنے نیگیٹو سے پازیٹیو میں شفٹ کر سکیں. تو وہ سب سے زیادہ ہیلپ فل ہو, کیونکہ ہمارے پاس ریزنس ہوتے ہیں کہ یہ پازیٹیو سائڈ ہے, یہ نیگیٹو سائڈ ہے, تو پازیٹیو سائڈ میں چیزیں زیادہ ہیں اور میں اتنا کیپیبل ہوں کہ میں اپنے آپ کو رسپیکٹ دے سکوں اور میں یہ کام کر سکوں. تو پھر ہم یہ نیگیٹو سے پازیٹیو شفٹ کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے. ایک یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ جب بھی ہم منفی ایکسپیرینسز سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم پازیٹیو سیلف ٹاک کی بات کرتے ہیں تو کنسیڈر دیٹ نیگیٹیو ایکسپیرینسز ایز این اپرچونٹی, کہ اگر آپ اس کو اپرچونٹی لے لیں. یہ بھی ٹائپ آف سیلف ٹاک کا پازیٹیو ہونا ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ اچھا میری قسمت ہی خراب ہے اور میرے ساتھ ہی ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے, تو انسٹیڈ آف تھنکنگ لائک دیٹ میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ اچھا اس میں ہڈن اپرچونٹی کیا ہو سکتی ہے, ہاؤ کین آئی لرن فرام اٹ, کیسے میں اپنی زندگی کو اس نیگیٹیو ایکسپیرینس سے ابھار سکوں. اینڈ ایک سرپرائزنگ بات آپ کو بتاؤں کہ ہم سب امپروو پھر ایسی سچویشن سے ہی کرتے ہیں, یعنی کمفرٹ زون سے باہر آتے ہیں تو ہم امپروو کرتے ہیں. کمفرٹ زون میں کبھی امپروومنٹ آ نہیں سکتی. سو اف وی اسٹارٹ تھنکنگ لائک دیٹ کہ جو چیزیں میرے کنٹرول میں نہیں ہیں تو میں اس پہ وقت ضائع کرنے کی بجائے ان کو ایز این اپرچونٹی لے لوں, تاکہ زندگی میں اس سے بھی بہت زیادہ, اور جو لوگ ایسا ہوتے ہیں کرتے ہیں جو کہ کرائسس کو اپرچونٹی کنسیڈر کرتے ہیں, وہ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں اس بات, اور ایکسل بھی کرتے ہیں. سو اس میں بھی ایک پازیٹیو سیلف ٹاک میں یہ بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں کہ بجائے مارننگ کرنے کے ہم اس میں دیکھیں کہ ہاؤ کین آئی ڈو بیسٹ اس سچویشن میں کیسے تھرائیو کر سکوں, اور اپنا ٹالرنس لیول جو ہے وہ کیسے امپروو کروں بائی چینجنگ دا پرسیپشن. ڈیلی بیسس پر افرمیشن ایک کانسیپٹ ہے, یعنی خود سے جو ہم کچھ اسٹیٹمنٹس ڈیزائن کر لیں اگر ہم نے کرنے کی طرف آنا ہے. ایک تو ہم آئیڈینٹیفیکیشن کی بات کر رہے ہیں, دوسری ہم نے پرسیپشن کی بات کی, پھر ہم نے کہا کہ اپنا ایٹیٹیوڈ میں ذرا گریٹیٹیوڈ یعنی شکر گزاری کو لانا بھی ہمیں پازیٹیو بناتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو جو ایک اسٹیٹمنٹس اگر آپ اپنے بارے میں لکھ لیں کہ میں خود کو بہت پسند کرتا ہوں, میں ایک لرنر ہوں, یعنی میں سیکھنے کے عمل میں ہوں, اپنی جو اسٹرینتھس ہوتی ہیں اس کے بارے میں, یعنی آپ کچھ اسٹیٹمنٹس اپنے بارے میں بناتے ہیں جو پازیٹیو ہے اور پھر اس کو دہراتے رہتے ہیں. یہ ایک ٹیکنیکل آپ سمجھ لیں کہ ہیلپ ہوگی خود کو کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کوئی 5-6 اسٹیٹمنٹس جو کہ ریئلسٹک ہوں, جو کہ پازیٹیو ہوں, آپ اس کو دہراتے ہیں تو بھی آپ کا نیورل پاتھ وے بنتا ہے اور آپ کو کرنے کی اسٹیٹ میں فیلنگ آتی ہے اور آپ امپروومنٹ کی طرف جاتے ہیں. تو برین میں پہلا جواب یہ نہیں آتا ہے کہ تم نہیں کر سکتے ہو, پھر یہ جواب آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ. اور میں جب کوئی ایسی چیلنجنگ سچویشن جب آئے گی تو وہ کانشیسلی آپ اسی ورڈ کو دہرانے لگ جائیں گے کہ میں کر سکتا ہوں, میں کر سکتا ہوں. کیونکہ مسٹر مائلان جیسے اسٹارٹنگ میں کہا کہ انکانشیس بلیفس ہوتے ہیں, تو یہ بہت اچھی ایک ٹپ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ بچپن سے ہی ہم نے نیگیٹو اسٹیٹمنٹ سنی ہے, تو اب ہم اپنے انکانشیس بلیفس کو کیسے چینج کریں. تو اگر ہم یہ روز ریپیٹ کرتے ہیں تو یہ بہت ہیلپ فل. اور ایک گریجول پروسیس ہوگا, جس طرح آپ نے آپ کے انیشیل جو سوال تھا اس پہ اگر میں تھوڑی سی بات کروں, جس طرح ہم نے گرے ایریا کی بات کی تھی, تو ایک بندہ جو کہ بچپن سے ہی نیگیٹو اس کی وے آف تھنکنگ ہے تو وہ گرے ایریا میں اتنی جلدی نہیں آئے گا. اس کو اپنی سوچ کو پازیٹیو کرنے کے لیے پہلے اس گرے ایریا سے گزرنا ہوگا, تھوڑا سا اپنے آپ کو لیوریج دینا ہوگا, تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دینی ہوگی. تو ابھی جس طرح میں شمائلہ اور مس مدیحہ نے کافی زیادہ ٹیکنیکس بتائی ہیں, تو ان سب ٹیکنیکس کو ڈیلی پریکٹس کرنے سے آہستہ آہستہ وہ بندہ جو اس کی آل اور نتھنگ والی سوچ ہے, تو نتھنگ سے نکل کے گرے ایریا میں آ کے اور پھر پازیٹیو کی طرف وہ آرام سے جا سکتا ہے with conscious effort and continuous effort, کہ کنٹینیوسلی وہ چیز کو پریکٹس کرتا رہے. مطلب آئی ریئلی گیو مور ایمفسس پریکٹس کے اوپر, یعنی یہ ایک ہی دفعہ کرنے والا کام نہیں ہے, اور بار بار کرنے سے پھر ہمارا وے آف جو تھنکنگ ہے یا خود سے بات چیت کرنا ہے وہ پازیٹیو ہو جائے گا. گریسفلی ہم خود کو ایکسیپٹ بھی کر لیں گے, ہمیں یہ پرابلم نہیں ہوگی کہ ہم گڈ انف نہیں ہیں, ہم امبریس کر لیں گے اپنی ڈارک سیلف کو بھی جیسے بھی ہیں, ہم رسپیکٹ کرتے ہیں اپنی. یہاں سے یہ سفر سٹارٹ ہوگا پھر امپروومنٹ کی طرف. ہمیں کسی کو یہ ثابت نہیں کرنا ہے کہ ہم بہت کمال کے ہیں, خود کو پہلے ایکسیپٹ کر کے اور پھر ہم امپروومنٹ کی طرف جاتے ہیں. تو یہ جرنی زیادہ انجوائے کرنے والا ہوتا ہے, رادر کہ ہم
دوسروں کے لینس سے, دوسروں کی ویلیڈیشن سے اپنے آپ کو ذرا تکلیف میں بچائیں. تو ہمارا مقابلہ کسی سے بھی نہیں ہے, خود سے ہی ہے. آج اگر ہم گزرے ہوئے کل سے بہتر ہیں تو ایک سیلیبریشن ہے, اس کے لیے ہم سیلیبریٹ کریں اس کو, اور خود کو ایکسیپٹنس سے لے کر پھر پازیٹیوٹی کی طرف جانا شروع ہوتے ہیں.